اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول خیال یار، پارٹ نمبر 3۔ تمام نئے آنے والے ناظرین سے درخواست ہے کہ وہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں تاکہ تمام آنے والی ویڈیو اپڈیٹ سے باخبر رہ سکیں۔ اچھے لوگ اس کی زندگی میں کم ہوتے گئے۔ زویا کے جانے کے ٹھیک 2 سال بعد ددی کا بھی انتقال ہو گیا، جو اس کا زویا کی طرح ہی خیال رکھتی تھی۔ ان کے جانے سے وہ اور تنہا ہو گئی۔ گھر میں ایک وہی سب سے زیادہ دکھائی دیتی تھی، سب سے زیادہ فارغ رہتی تھی۔ اس کے پاس پڑھنے کے علاوہ کوئی مصروفیت نہیں تھی۔ گھر میں صرف ایک نرگس تھی جو کبھی بھی کسی موقع پر بھی اسے مخاطب نہیں کرتی تھی۔ وقت گزر گیا تھا مگر ان کا رویہ نہیں بدلا تھا۔ نورین صرف ضرورت کے وقت بات کر لیا کرتی تھی، وہ بھی دادا اور پاپا کو دکھانے کے لیے۔ ان دونوں کے علاوہ گھر میں اور کوئی اس کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں کرتا تھا۔ ہادی اسے بھی اپنے ساتھ کنسرٹ پر لے جاتا تھا۔ وہ صاف زبردستی سے آؤٹنگ کے لیے لے جاتی تھی۔ دوسرے کزنز بھی اس سے کافی فرینڈلی تھے، اسے اپنے ساتھ رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اس میں ایسا کچھ نہیں، اسے خاص اہمیت دی جاتی۔ وہ صاف کی طرح خوبصورت نہیں تھی مگر عریشہ اور امثال کی طرح پیاری تھی۔ وہ کسی بھی وجہ سے چونکاتی یا حیران نہیں کرتی تھی، وہ کر ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ نہ ایسے بات کر سکتی تھی کہ دوسروں کو اپنا گرویدہ کر سکے، نہ ہی اس کی شخصیت ایسی تھی کہ دوسروں کو اپنے سحر میں جگڑ لے۔ وہ بہت عام نہیں تھی، وہ تو بہت خاص بھی نہیں تھی۔ وہ ایک سیدھی سادی اپنی دنیا میں مگن لڑکی تھی، اپنی دنیا ہادی کی دنیا میں گم تھی۔ تایا جی نے بڑے بیٹے انس اور بیٹی عریشہ کی شادیاں ایک ساتھ کی تو پہلی بار اس نے ہادی سے فرمائش کی، پلیز میرے ساتھ ایک تصویر بنا لیں۔ کیوں نہیں، ادھر آؤ، ہادی نے کہا۔ ہادی نے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ لیا اور اسے اپنے قریب کر لیا۔ محبت کا یہ پہلا لمس تھا جو اس نے ہادی کی طرف سے وصول پایا۔ اس لمس نے اس کے سارے جسم کو پہلے ناسور بنا دیا۔ پھر اسے لگا کہ اس لمس سے بہار کی آمد چاپ پورے جسم نے سنسنی شروع کر دی ہے۔ اسے اپنا آپ معطر ہوا لگا۔ آئینے میں اس نے ایک نئی صدم کو دیکھا، خوبصورت صدم کو، ہادی کے رنگ میں پوری کی پوری رنگی صدم کو۔ کیا تم جانتے ہو محبت کیا ہوتی ہے؟ کیا تم نے کبھی ایسا محبت کا ذائقہ چکھا ہے جس کی سطح گلابی ہو اور پرتیں گلابی تر؟ صدم کے گال آنسوؤں سے بھیگ چکے تھے، اس کی آنکھوں کا رنگ گلابی ہو چکا تھا، انہی آنکھوں کی برتیں گلابی تر تھیں۔ صدم میں تو اس محبت کو جانتا ہوں جس کی سطح ایمان ہے، جس کی بری عادتیں ایمان سے تر ہیں۔ صدم نے رخ موڑ کر کس قدر تنفر سے اسے دیکھا۔ تم انسانی معاملات میں اللہ کو کیوں لا رہے ہو؟ تم اپنے اور اللہ کے درمیان انسان کو کیوں لا رہی ہو؟ صدم کی آنکھوں میں قید سارے پانی میں جل تھل ہونے لگی، وہ سسک کر رہ گئی۔ تم نے ایک انسان کو اپنے لیے خدا بنا لیا، اس کی محبت کو اپنے لیے وبال بنا لیا ہے۔ محبت جب وبال بن جاتی ہے صدم، تو وہ محبت نہیں رہتی، صرف ایک خواہش، ایک انسانی جذبہ بن جاتی ہے۔ جذبے جب اپنی تعریف اور ترکیب بدل دیں تو وہ اپنے فیصلے بدل دینے چاہئیں۔ تم مجھے میرے فیصلے سے بھٹکا نہیں سکتے، بھٹکا تو تم خود رہی ہو خود کو۔ اگر اسے بھٹکنا کہتے ہیں تو مجھے راستوں کی کوئی پرواہ نہیں، میں اوصاف کو ضرور اس کے انجام تک لے جاؤں گی۔ اگر موت ہی برحق ہے تو میری محبت یا اوصاف کی روح کے لیے، تو میں اس روح کے لینے کا انتقام لے کر جاؤں گی۔ اوصاف اپنا موبائل اچھالتی دادا کی لائبریری میں آئی۔ ڈیڈ، کیا میں آپ کو ایک بات بتاؤں؟ بات سن کر آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ اس کا اعلان کریں گے یا میں کروں، یا اس کے لیے کچھ اور سوچنا چاہیے۔ وہ مسکرا رہی تھی۔
بعد بتاؤ، اعلان کا فیصلہ بعد میں کریں گے۔ دادا مسکرائے۔ اس عید سے پہلے مجھے ہادی سے شادی کرنی ہے۔ آپ کو بتا دیا ہے، باقی سب کو آپ بتا دیں۔ اس نے اس طرح کہا جیسے کالج ٹرپ پر جانے کی بات کر رہی ہو۔ ریک سے کتابیں نکالتے صدم کے ہاتھوں کی جان جاتی رہی۔ سب کتابیں زمین پر آ گری۔ اوہ صدم! اوصاف نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ تم یہاں ہو، آ جاؤ تم بھی، مل کر طے کرتے ہیں۔ اوصاف کا چہرہ سیاہ ہو گیا، اس کی آنکھیں خون سے رنگ دیں۔ آج سے پہلے اسے کبھی اوصاف اس طرح بدصورت نہیں لگی۔ اوصاف! دادا کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ ڈیڈ! اوصاف نے حیران نظروں سے انہیں دیکھا کہ وہ اتنا غصہ کس لیے کر رہے ہیں۔ پاپا، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ نورین بھی وہیں آ گئی۔ تم جاؤ اوصاف، دادا نے کہا۔ میں چلی جاتی ہوں، لیکن مجھے یہ کیوں لگ رہا ہے جیسے آپ کو میری بات بہت بری لگی ہے۔ تم جاؤ، نورین اسے یہاں سے جانے کے لیے کہہ دیا۔ دادا کے لہجے کی سختی بڑھنے لگی۔ اوصاف حیرت سے دادا کو دیکھنے لگی۔ لیکن ڈیڈ، وہ یہاں سے جاؤ، سنا نہیں تمہارے دادا کہہ رہے ہیں؟ نورین نے جھنجھلا کر کہا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اوصاف وہاں سے چلی گئی۔ صدم کو جانا پڑا، لیکن پیچھے جا کر وہ لان کی کھڑکی سے ساتھ کان لگا کر کھڑی ہو گئی۔ پاپا، جسٹس امتیاز کے بیٹے کا پرپوزل آیا ہے۔ اوصاف انکار کر رہی ہے۔ کیا تم انہیں ہاں کہہ دوں؟ دادا فوراً بولے۔ میں انہیں فوراً ہاں کہہ دیتی، مگر اوصاف کہہ رہی ہے ہادی۔ یہ ہادی کا نام بھی نہیں لے سکتی۔ ہادی میں زویا کو دے چکا ہوں۔ صدم کے ساتھ اس کا رشتہ طے ہے۔ حیرت کی زیادتی سے کتنی ہی دیر تک نورین سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ ٹھیک ہے، زویا کی بیٹی کو اس گھر میں سب کچھ ملا، اتنا کچھ مل جائے گا اسے انہیں نہیں معلوم تھا۔ کہاں صدم، کہاں ہادی؟ چڑھ کر وہ طنز کر رہی تھی۔ اپنی بیٹی صدم کے لیے ہی کہہ رہی ہوں نا نورین، دادا بھی طنزیہ بولے۔ وہ زویا کی بیٹی ہے۔ وہ اور برا مان گئی، ایسے جیسے مرنے والی زویا نے مر کر بھی انہیں ایک تماچا دے مارا ہو۔ ان کی بیٹی اوصاف کا انتخاب ہادی، زویا کی بیٹی صدم کے لیے پہلے سے ہی طے کیا جا چکا تھا۔ کہاں اوصاف کی پسند اور کہاں صدم کا نصیب؟ وہ بل کھا کر رہ گئیں۔ احسن کی بیٹی ہے زویا، تم ماں ہو اس کی، سوتیلی ہی صحیح۔ پھر احسن جانے اور آپ جانے، وہ اتنا کہہ سکیں اور چلی گئیں۔ کھڑکی سے اندر کی گفتگو سنتی صدم بھی اطمینان سے چلی گئی۔ اس رات وہ اطمینان سے سوئی، ورنہ اسے بے چینی لگی رہتی تھی کہ کوئی اس گھر میں ان دونوں کے رشتے کا نام نہیں لیتا۔ اب دادا نے لیا تو نورین کے زبان سے سب کو معلوم ہو جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ نرگس کو معلوم ہو گیا۔ وہ پہلی بار اس کے کمرے میں آئی۔ خون کا اثر بھی کبھی مرا ہے؟ زویا مر گئی تو کیا ہوا، سب سکھا گئی ہے تمہیں؟ صدم کو بہت دکھ ہوا ان کے انداز پر۔ مرے ہوئے لوگوں کو کوئی ایسے یاد کرتا ہے، ایسے یاد کرواتا ہے؟ تمہاری ماں کو تو میں نے اس گھر میں گھسنے دیا تھا، تمہیں اپنے بیٹے کی زندگی میں کبھی کسی قیمت پر نہیں گھسنے دوں گی۔ صدم کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ وہ بے بسی، لاچاری اور شدید دکھ کی کیفیت سے نڈھال ہو گئی۔ رات کو نرگس آنٹی اور دادا کی باتیں اس نے چھپ کر سنی۔ جب احسن نے مجھ سے اپنا رشتہ ختم کیا تو آپ نے مجھ سے اگر کہا تھا، وہ غصے میں تھی مگر تحمل سے ہی بولی۔ دادا گڑبڑا گئے۔ میں یاد دلاتی ہوں آپ کو، آپ نے کہا تھا تم پر ظلم ہوا ہے، لیکن یہ ظلم احسن نے تم پر کیا ہے۔ چاہو تو اس کی سزا مجھے دے لو۔ ہاں، میں نے کہا تھا۔ کیا میں نے آپ سے کچھ کہا؟ آپ عقیل کے لیے میرا رشتہ لائے اور میں نے آپ کا مان رکھا۔ میں جانتا ہوں، وہ شکست خوردہ سے بولے۔ تو آج مجھے اس کی سزا کیوں دے رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ میں زویا کی اس بیٹی سے کتنی نفرت کرتی ہوں۔ پھر آپ نے ہادی کے ساتھ اس کا رشتہ کیسے طے کر دیا؟ آپ نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ یہ رشتہ عقیل نے طے کیا تھا، انہوں نے بودھی سے دلیل دی۔ عقیل سے یہ رشتہ آپ نے طے کروایا ہے۔
آپ دونوں کی مرضی سے ہوا ہے یہ سب۔ میرا فیصلہ غلط نہیں ہے بیٹا۔ کیا تمہارے لیے عقیل کا میرا فیصلہ غلط تھا؟ کیا عقیل نے تمہیں خوش نہیں رکھا؟ صدم بہت اچھی ہے نرگس، پھر وہ بن ماں کی بچی ہے، وہ زویا کی بیٹی ہے، وہ احسن کی بیٹی ہے۔ دادا نرمی سے بولے، مجھے یہ یاد نہیں کہ اس کا باپ کون ہے، اس کی ماں کون ہے، اور یہ مجھے نہیں بھولتا۔ بھول جاؤ پرانی باتوں کو، بھول جاتی اگر صرف بات ہوتی۔ میری بے عزتی تو تھی وہ، اس عورت کے لیے مجھے ٹھکرا دیا گیا۔ پرانے زخم اس وقت تک رستے ہیں جب تک ان پر معافی کی مرہم نہ لگا دی جائے۔ صدم کا کوئی قصور نہیں تھا، اس سب میں میرا بھی تو کوئی قصور نہیں تھا۔ میں کسی صورت زویا اور اس کی بیٹی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ آپ کچھ بھی کہیں، لیکن صدم کے لیے میری ناہاں میں نہیں بدلے گی۔ وہ تن کر کھڑی تھی۔ ایسا انداز نہ اپناؤ نرگس، اٹل فیصلے صرف اللہ کے ہوتے ہیں۔ جب انسان بے جا ضد پر آ جاتے ہیں تو اللہ کی ناراضگی کا سامنا کرتے ہیں۔ اللہ کو راضی کرنے کی تدبیر کرو۔ اس معاملے میں مجبور ہوں پاپا، پلیز مجھے مجبور مت کریں۔ لفظ اللہ پر وہ کچھ شرمندہ سی ہوئی۔ نفرت کا یہ کیسا رشتہ ہے جو ہم ہمیشہ بنائے رکھنا چاہتے ہیں؟ وہ دکھ سے بولے، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے پاپا۔ کیا بلا وجہ کی نفرت گناہ نہیں؟ بن ماں کی بیٹی ہے وہ، تمہیں اس پر ترس نہیں آتا؟ کیسے چپ چپ کر روتی ہے رہتی ہے؟ کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ جو گناہ اس نے نہیں کیا، اس کی سزا اسے کیوں دی رہی ہو؟ تم نے احسن کی باقی اولاد کو بھی تو اپنا لیا ہے، تو صدم کو کیوں نہیں؟ تمہیں اوصاف پسند ہے لیکن صدم نہیں، صرف اس لیے کہ صدم زویا کی بیٹی ہے۔ صدم تمہاری اور ہماری بیٹی ہے نورین۔ کیا تم نے سنا نہیں کہ بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں؟ تمہاری بھی ایک بیٹی ہے۔ وقت اور موت کسی کو نہیں چھوڑتے۔ آج ہم ہیں، کل نہیں ہوں گے۔ پھر وقت بدلنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے۔ وقت بدلنے سے پہلے آؤ اپنے فیصلوں کو بدل لیں۔ نہ میں نے احسن کی ایسی تربیت کی تھی، نہ باقی اولاد کی، کہ وہ ایسے بے رحم ہو جائیں۔ میں نے ایسا رزق تو کبھی نہیں کمایا کہ تم لوگوں کے دل اتنے سخت کر دیں۔ کیا میں نے نفرت کا گزر ہو تو، لیکن رحم دلی کا نہیں۔ دادا کی ان باتوں نے نرگس پر عجب اثر کیا۔ وہ خاموشی سے ان کی طرف دیکھنے لگیں۔ جن کی اپنی بیٹیاں ہوں، ان کے دل تو بہت نرم ہوتے ہیں۔ کیا یہ کم ہے کہ اس کی ماں نہیں ہے؟ وہ کتنے دکھوں کی مستحق ہے۔ اتنے بڑے غم کے بعد اور کتنے غموں پر اس کا حق بنتا ہے۔ نرگس خاموش ہو گئیں۔ لفظ موت نے ان پر گہرا اثر کیا تھا۔ ہاں، یہ ایک موت ہی ہے جو سب سے بڑا غم ہے ان کے لیے جو زندہ رہ جاتے ہیں۔ وقت اور موت کسی کو نہیں چھوڑتے۔ وقت گزر جاتا ہے، موت آ ہی جاتی ہے، اور پیچھے رہ جانے والے کتنے تنہا رہ جائیں گے۔ مر جانے والے نہیں جان پائیں گے۔ وہ نہیں مان رہی پاپا جان۔ نورین پھر ان کے پاس موجود تھی۔ بلاؤ اسے اور تم جاؤ۔ یہ سب انکار اور تکرار کیوں ڈیڈ؟ وہ آتے ہی حیرانی سے بولی، جسٹس امتیاز کی طرف سے آنے والا یا جانے والا مجھے نہیں معلوم کرنا۔ ان کی دولت رتبہ، کمان ڈیڈ، مجھے عہدے مت گنوائیں۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ چاہتے ہیں میں صاف صاف بات کروں تو سنو۔ میں بے حد محبت کرتی ہوں ہادی سے۔ کیا اتنا کافی ہے یا اور بتاؤں؟ میں نے تو سوچا تھا آپ سب لوگ خوش ہوں گے۔ آپ سب کو لگتا تھا کہ میں ضدی ہوں، اپنی مرضی کروں گی۔ نہ جانے وہ اپنی مرضی کس طرح کی ہوگی۔ اب ہادی کا کہہ دیا ہے تو ایسا کیوں کر رہے ہیں جیسے میں نے کوئی غلط بات کہہ دی ہو؟ لے کر جاؤ اس بے شرم کو یہاں سے۔ ان کی بات پر اوصاف حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ حیرت سے ہی صدم بھی انہیں دیکھنے لگی۔ اوصاف کی اتنی جرات کہ وہ ہادی کے بارے میں سوچنے لگی۔ دادا کا اندازہ اسے اچھا لگا۔ وہ جانتی تھی کہ ایسے ہی کسی انداز میں ہادی اوصاف کو جھڑک دے گا۔ نہ جانے آپ کیا سمجھ رہے ہیں۔ اوصاف وہیں کھڑی تھی۔ میں نے ہادی کو فون کر دیا ہے، وہ آ رہا ہے۔ ہادی آئے یا ہادی کا باپ آئے،
ہوگا وہی جو میں کہوں گا، سمجھی تم؟ دادا پھر غصے سے چلائے۔ اوصاف خاموش انہیں دیکھتی رہی۔ کچھ ہی دیر میں ہادی بھی وہاں موجود تھا۔ تم دونوں جاؤ یہاں سے۔ اس کے آتے ہی دادا نے دونوں کو ایک ساتھ ڈپٹ دیا۔ ان کا غصہ بڑھنے لگا تھا۔ ہادی، ڈیڈ نہ جانے کیوں ایسے کر رہے ہیں۔ اوصاف وہاں سے جانے والی نہیں تھی اور نہ ہی ہادی کو جانے دینا چاہتی تھی۔ اوصاف تم جاؤ یہاں سے، ہادی نے نرمی سے کہا اور اوصاف چلی گئی۔ صدم جانتی تھی کہ اوصاف زبردستی اپنی ہر بات منواتی ہے، ورنہ ہادی اس کی آدھی بات بھی نہ سنے۔ دوستی اپنی جگہ، مگر وہ ہادی پر بے جا مسلط تھی۔ اس نے خود کو اس کے گرد جال کی طرح بن دیا تھا۔ ہادی تم بھی جاؤ، تم دونوں سے کوئی بات نہیں کرنی۔ دادا آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ حیران ہو کر بولا، میں نے تمہارے لیے صدم کو پسند کیا ہے، بس مجھے انکار نہیں سننا۔ دادا نے بات الجھا کر کی، سیدھی طرح کرنی چاہیے تھی۔ ہادی حیران سا انہیں دیکھنے لگا۔ صدم، وہ بڑبڑایا، صدم کو کون ناپسند کر سکتا ہے دادا؟ وہ اتنی پیاری ہے، لیکن اوصاف کے مقابلے میں آپ کسی کو بھی لا کھڑا کریں گے تو میں انکار ہی کروں گا۔ آپ جانتے ہیں میری اور اوصاف کی دوستی کو۔ چھپ کر ان کی باتیں سنتے سنتے صدم کے جسم سے جان نکل گئی۔ اس کے دل میں ایک دم سے ایسی ٹھیس اٹھی کہ اس کے لیے وہاں کھڑے رہنا محال ہو گیا۔ اوصاف نہ ہوتی تو میں کبھی آپ کو انکار نہ کرتا۔ اب آپ بھی مت کریں۔ ہادی کی آواز اس کی تکلیف کو بار بار بڑھا رہی تھی، لیکن وہ اس کی آخری بات سے متفق تھی۔ اگر اوصاف نہ ہوتی تو، اگر وہ ہوتی ہی نہ تو اسے ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، کم سے کم اس کے اور ہادی کے درمیان تو بالکل نہیں۔ ہاں، اسے نہیں ہونا چاہیے تھا تمہارے اور ہادی کے درمیان۔ صدم نے چونک کر اسے دیکھا۔ تو تم متفق ہو مجھ سے؟ ہاں، لیکن تمہیں پہلے ہادی کا تعین کر لینا چاہیے۔ میں کر چکی ہوں تعین، وہ اونچی آواز میں بولی۔ کر چکی ہو تو میری یہ حالت نہ ہوتی۔ اس نے اپنے ہاتھوں اور سر کی طرف اشارہ کیا۔ روشن پیشانی سے پھوٹنے والا سیاہ جال اس کی روشن آنکھوں کو بے نور کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ گمراہی اپنے سب ہتھیار لیے اس کی شاہرگ پر وار کرنے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ اس کی تیاریوں کو عروج صدم نے دیا تھا، جیسے آغاز صدم نے کیا تھا۔ صدم نے ٹکٹکی باندھ کر اسے دیکھنا شروع کیا۔ دیکھو، میری بینائی جا رہی ہے، تم مجھے اندھا کر رہی ہو، میری سماعت دھوکہ دہی پر آ چکی ہے، وہ میری زبان دعوے کر رہی ہے۔ دیکھو صدم، تم نے میرا کیا حال کر رہی ہو، تم نے میرا احسن نہیں دیکھا، کیا اس حسن نے تمہیں مبہوت نہیں کیا؟ اب کیا تمہیں غلاظت اور کراہیت دکھائی نہیں دے رہی؟ خوف نہیں محسوس ہو رہا؟ کیا تمہیں خود کو اللہ سے الگ کر لے جانے کا کوئی صدمہ نہیں؟ اتنا جانتی تھی میں بدصورت ہوتا جا رہا ہوں، تمہیں اپنے گناہ کے اسی حسن پر ناز ہے۔ کیوں ہے اس کا؟ تم اپنا وعدہ کیوں توڑ رہی ہو صدم؟ کون سا وعدہ؟ ان تم دونوں نے خود سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تم ہمیشہ ہادی کو خوش رکھو گی؟ وہ جو چاہے گا وہی دعا میں اسے مانگتی، میں نے کبھی اسے نہ خوش نہیں کیا کہ وہ ہر وقت جلد ہی ہادی کا اس پہرا کی دیکھتے خوشنودی دکھو دوں گی۔ اتنا کیا ضرور تم تھا اندھے کہ ہو؟ وہ اسے دیکھنے، تمہیں میری اسے بات تکلیف کرنے نظر نہیں آ کہ رہی؟ موقع تلاشتی دیکھو رہتی میری کیا حالت ہو اس گئی کے ہے۔ اوقات اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر میں نے کتنی بار مانگا ہے۔ 2 بجے کتنی کالج راتوں سے میں، آنے کے بعد کتنی سجدوں میں 10-15 منٹ تھک گئی ہے میری، کمرے میں رہتی، دل رو رہا ہے۔ پھر وہ گھر میں ہی اب اپنے بس بنائے میں اسٹوڈیو میں اوصاف کو آج ہی زہر جہاں پلا وہ دوں گا۔ شام تک رکھتا، پھر وہ اپنے دوستوں وہ کے مر ساتھ جائے نکل گی تو جاتا، تم اسے رات کو قتل ہی کر واپس دو گی۔ آتا۔ تم اس کے مجھے کمرے کہیں میں کا جانے، نہیں چھوڑو کمرے گی سے باہر صدم۔ آنے، گھر آنے، گھر سے میری باہر پناہ جانے تک مجھ کا سے نہ وقت چھینو صدم۔ اور موقع اسے تھا مر جانا جب چاہیے۔ وہ اسے اس دیکھ سکتی کی تھی۔ انتہائی رات نفرت سے 12، کہا، 1، 2، یہ ظلم 3 ہے۔ جب تک وہ مر واپس تو نہیں آ اس جاتی، خیال کو جانا چاہیے وہ جو اپنے کمرے کے نے ٹیرس نفس میں کی ہی گرہ میں ٹہل باندھ کر لیا اس ہے۔ کا انتظار کرتی تم تھی۔ انسان سے اس کے شیطان پاس بن رہی اور ہو، کرنے کے تم لیے تھا اشرف ہی ہونے کیا؟ پر راضی نہیں کالج رہنا و چاہتی، گھر یا تم دادا رقبے کی سے گر رہی لائبریری۔ ہو۔ وہ شدید